کئی چاند تھے سرے آسماں، شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا 7واں حصہ۔ باب تعلیم۔ خدا جانے کئی دن کی مسافت کے بعد بھی میاں مخصوص اللہ اپنی منزل مقصود سے بہت دور تھا، لیکن بڈگام کی بڑی مسجد سامنے تھی۔ اس نے مسجد کے وضو خانے میں پیشاب کیا، وضو کیا اور بسم اللہ کہہ کر مسجد کے صحن کی ٹھنڈک میں جا بیٹھا۔ نماز ہوئی، لوگ آئے گئے، بعض لوگ آئے تو دیر تک ٹھہرے رہے، کوئی قرآن پڑھتا رہا، کوئی نعت گنگناتا رہا۔ بہت سے لوگ تو مسجد کی بخاری کے پاس منڈکری مار کر پڑھ رہے کہ اگلی اذان پر ہی اٹھیں گے۔ عشاء کی اذان اور نماز کے بعد بھی مخصوص اللہ اپنی جگہ سے نہ اٹھا۔ اب وہ سردی سے کانپ رہا تھا، بھوک بھی آسمان کے تاروں کی طرح اس کے بدن کے چپے چپے میں چمک رہی تھی۔ مسافر ہو؟ کسی نے بڑی میٹھی آواز میں پوچھا۔ جی نہیں، ہاں مسافر ہی کہہ لیجئے، یہاں غریب الدیار ہوں۔ کہاں جاؤ گے؟ پوچھنے والے کے لہجے میں وادی لولاب کے گوجروں کے آہنگ کی شیرینی تھی۔ مشہور تھا کہ وہ گیت بھی گاتے ہیں تو قرآن کی قرأت کے رنگ جھلکنے لگتے ہیں، اور میاں کی بولی پر اب بھی راجپوتانے کی کرخت اینٹ کی سرخی والے رنگ بے تکلف بکھرے ہوئے تھے۔ جانا کہاں تھا؟ پتہ نہیں، بس ایک اضطراب تھا جس نے گاؤں اور دہلیز چھڑا دی۔ شاید شیخ العالم نے بلایا ہے تو پہنچ ہی جاؤ گے، لیکن زاد راہ کیا رکھتے ہو، اور کہاں ہے تمہارا زاد سفر؟ اجنبی کا بدن پھرن میں پوشیدہ تھا اور سر پر امامہ کچھ اس طرح لپٹا ہوا تھا کہ منہ صاف نظر نہ آتا تھا۔ اس کی کیفیت ٹھیک سے کھلتی نہ تھی، صرف دائیں ہاتھ کی تسبیح دھیرے دھیرے گردش کر کے اسے عام لوگوں کے قریب کر رہی تھی۔ متوسط ڈیل اکہرا بدن، ناک آنکھ میں کوئی غیر معمولی بات بظاہر نہ تھی، ہاں ہاتھوں کی انگلیاں بادام کے شگوفوں کی طرح نازک تھیں۔ زاد سفر؟ مخصوص اللہ نے زیر لب دہرایا۔ عمل میرے پاس کوئی نہیں، علم سے بھی بے بہرا ہوں، صرف ایک بے قراری ہے، ایک جبر ہے جو کشاں کشاں آپ کے قدموں میں لے آیا ہے۔ لیکن آپ؟ میاں نے ہمت کر کے کہنے کو تو یہ فقرہ کہہ دیا، مگر پھر پچھتایا کہ تجھے یہ سوال کرنے کا حق کس نے دیا؟ ابھی تو تیری ہی زندگی معرض سوال میں ہے۔ کھانا کب کھایا تم نے؟ بڑی میٹھی آواز میں، لیکن اس کے سوال کو سنی انسنی کر کے پوچھا گیا۔ گھر سے کھا کر نہیں چلا تھا تو گاندربل کے آسمان پہ بادل جمع ہو رہے تھے، جہلم کے کنارے بید مجنوں کی آنکھیں تر تھیں۔ آج خدا جانے کتنے دن ہو گئے۔ تو آؤ پہلے کھانا کھاتے ہیں۔ کچھ اور کہے سنے بغیر میاں مخصوص اللہ ان بزرگ کے ساتھ ہو لیا۔ مسجد کی گلی سے نکلیں تو ایک بڑی سی حویلی ملتی تھی۔ حویلی تھی کہ خانقاہ تھی کہ کارخانہ تھی، سب کچھ یکجا لگ رہا تھا۔ دونوں ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوئے جس کے چوبی فرش کا زیادہ تر حصہ قیمتی قالینوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ فضا میں عطر زعفران کی خفیف سی مہک تھی۔ اوپر شمعوں کے بجائے چیر اور سفیدے کی شاخوں کو کہیں مشل کہیں شمع کی صورت دے کر روشن کر دیا گیا تھا۔ چیر اور سفیدے کی خوشبو عطر زعفران سے مل کر نئی بہار دے رہی تھی۔ 24 شمعوں اور مشلوں کی مہک، ان کا ہلکا سا دھواں، ان کے چٹک کر جلنے کی آوازیں، موسیقی سے لبریز مگر دھیمی 10-10 12-12 کے جتھوں میں فرش پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی آہستہ گفتگو کی ریشمی لہراہٹ، ان سب نے ماحول پر ایک ناقابل بیان لیکن شدت سے محسوس کیفیت کی چادر ڈال دی تھی۔ ہر جتھے میں لوگوں کے سامنے کوئی 1.25 ہاتھ بھر کی اونچائی اور 7-8 ہاتھ لمبی چوکیاں شاہ بلوط کی، جن پر کوئی دسترخوان نہ تھا، لیکن ہر چوکی پر ایک بھنا ہوا مسلم گوسفند اور اس کے چاروں جانب روٹیوں کے ڈھیر۔ کچھ لوگ چپ چاپ کھا رہے تھے، کچھ لوگ دو نوالوں کے بیچ میں بہت دھیمے لہجے میں گفتگو بھی کر رہے تھے۔ مخصوص اللہ اور وہ بزرگ جب اندر آئے تو ایک لمحے کے لیے سب لوگ ان کی طرف مؤدب انداز میں متوجہ ہوئے، لیکن کوئی بولا کچھ نہیں۔ دونوں ایک کونے میں خالی چوکی کے آگے بیٹھ گئے۔ اس ذرا سی خاموش توقیر کے سوا کوئی اشارہ اس بات کا نہ تھا کہ وہ بزرگ وہاں کسی خاص حیثیت کے مالک ہیں۔ جب کان اور زبان کے
جب کان اور زبان وہاں کی گفتگو کے آہنگ اور کھانے کے ذائقے سے آشنا ہوئے تو مخصوص اللہ نے کمرے میں موجود لوگوں کی طرف پوری توجہ کی۔ اسے حیرت ہوئی کہ بولنے کو تو وہ لوگ کشمیری ہی بول رہے تھے، لیکن ان کے اکثر الفاظ اس کے لیے بالکل معنی بیگانہ تھے، اور ان لوگوں کا لہجہ عجب طرح کا تھا کہ وہ اپنے الفاظ کو عام لوگوں سے زیادہ تیز رفتار سے ادا کرتے تھے۔ اس نے کان لگا کر سنا تو ایک گروہ میں بات چیت کا یہ انداز تھا: یہاں 1 سود کا 40واں اور اس جگہ 3 سود کا چوتھائی لگتا ہے، پھر یہ شکل بنے گی۔ اس نے 2 کاغذ دکھائے، ایک تو بادامی رنگ کا تھا جس پر ہلکی شنجرفی روشنائی سے عجیب سی عبارت لکھی ہوئی تھی، دوسرے میں قالین کے نقشے کا ایک ٹکڑا تھا جس میں پورے رنگ دکھائے گئے تھے۔ اس قرمزی کو اس صنوبری سے نہ ملاؤ، یہاں سفیدے والی سبزی آئے گی، اور جب یہ سبزی بید مجنوں کے ہلکے سنہرے سے ملے گی تو یہ رنگ دکھائے گی۔ لیکن بجائے رنگ کے اس نے اسی بادامی کاغذ کا ایک کونا دکھایا جس پر شنجرفی نقش بنے ہوئے تھے۔ بولنے والے کی آواز میں بادشاہوں جیسا اعتماد اور اولیاء اللہ جیسی گیرائی تھی۔ اسی اثنا میں 18-19 سال کے ایک لڑکے نے آ کر ان بزرگ کو سلام کیا اور کچھ جھنجھلاہٹ، کچھ لاڈ بھرے لہجے میں کہا: استاد، یہ نقشہ مجھ سے تو نہیں بننے کا۔ اس نے ایک لمبا سا کاغذ پیش کیا، وہی بادامی رنگ، وہی شنجرفی، بے معنی سے نقوش۔ میرے بس میں نہیں ہے اتنے دھاگوں اور اتنے رنگوں کو پڑھنا۔ کوئی پڑھ کر بولتا جائے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن تم تو تعلیم نویسی سیکھنے کے خواہاں ہو، پہلے تعلیم پوری طرح پڑھنا تو سیکھنا ہی ہوگی۔ پھر ان بزرگ نے وہ لمبا ذرا بوسیدہ بادامی کاغذ اس نوجوان کے ہاتھ سے لے کر مخصوص اللہ کو دکھایا۔ یہ تعلیم کہلاتا ہے۔ 18 ہاتھ لمبے اور 10 ہاتھ چوڑے قالین کا پورا نقشہ یہاں درج ہے۔ ایک ایک رنگ، ایک ایک دھاگا ان علامتوں کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے۔ ان کو پڑھنا ہی بہت مشکل ہے، چہ جائے کہ ایسے نقشے یعنی ایک نئی تعلیم خود ایجاد کرنا۔ ان کو پڑھنے والے مکتب میں کریمہ اور ماں مقیمہ نہیں پڑھتے، نہ ریاضی اور مساحت جانتے ہیں۔ یہ علم اور طرح کا ہے۔ اس کے جاننے والے تخیل، قوت ایجاد اور ابداع کی بدولت کاغذ پر ننھے منھے بظاہر بے معنی نقش بنانے کے ماہر ہوتے ہیں۔ یوں تو وہ اکثر اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے۔ مخصوص اللہ منہ پھاڑے ان بزرگ کو تک رہا تھا۔ یہ تو گویا کوئی خفیہ زبان تھی جس کو جاننے کے لیے ریاضی، نقاشی، مصوری، رنگریزی اور خدا جانے اور کیا کیا قوتیں درکار تھیں، اور غیر معمولی حافظہ، اور ایک چیز جسے وہ کوئی نام نہ دے سکا، مگر جس کا عمل یہ تھا کہ رنگوں اور لکیروں کے مجموعے کو چشم تخیل سے اسی طرح دیکھ لیا جائے جس طرح کوئی مرئی مادی قالین دیکھا جا سکتا ہے۔ بزرگ اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک اور کمرے میں لے گئے۔ یہاں کئی قالین باف اپنی اپنی کارگاہ پر کام کر رہے تھے۔ ایک سن رسیدہ شخص ذرا الگ تھوڑی سی اونچی جگہ پر بیٹھا کچھ بول رہا تھا، گویا املا کرا رہا ہو۔ تعلیم کے ہر ٹکڑے کو الچ کہتے ہیں اور اس کی ایک سطر کو وار کہتے ہیں۔ دھیان دے کر سنو، یہ استاد کیا کہہ رہے ہیں، ان بزرگ نے کہا۔ استاد نے اونچی آواز میں کہا: 1 چینی، 1 زرد، 9 چینی، 3 ملائی، 1 بادامی، 1 اناری، 1 چینی، 9 گلابی۔ کیا؟ اب سب قالین باف جو اب تک استاد کے بولے ہوئے لفظ کے مطابق قالین بن رہے تھے، یک زبان ہو کر بولے: ہاں جی، کیا؟ چلیے بھائی چلیے۔ مخصوص اللہ نے آگے بڑھ کر استاد کے تعلیمی کاغذ کو غور سے دیکھا۔ صرف علامتیں ہی علامتیں تھیں، کچھ اس طرح کی تھیں: 0 M 9 M 8۔ مخصوص اللہ نے حیرت اور الجھن کی نگاہ سے بزرگ کو دیکھا۔ وہ مسکرا کر بولے: پریشان نہ ہو، سیکھنے پر سب آسان ہو جاتا ہے۔ پہلی علامت ہے 1 چینی یعنی شکری رنگ کی 1 بار، دوسری علامت کہتی ہے 1 زرد یعنی 1 بار زرد رنگ، تیسری علامت کے معنی ہے 9 چینی یعنی 9 بار شکری رنگ، چوتھی علامت دلالت کرتی ہے 3 ملائی یعنی 3 بار ملائی کا رنگ، پانچویں علامت کہتی ہے 1 بادامی یعنی 1 بار بادامی رنگ۔ یوں ہی یہ علامتیں مختلف رنگوں اور دھاگوں کی تعداد کو بیان کرتی ہیں۔ تعلیم کی ایک سطر ختم کر کے استاد پوچھتا ہے: کیا؟ یعنی کیا تم سب لوگوں نے اسی طرح کام کر لیا جس طرح میں نے آواز دی تھی؟ قالین باف:
جواب دیتے ہیں ہاں جی کیا، پھر کہتے ہیں چلیے بھائی چلیے، یا وہ کہتے ہیں چلیے استاد چلیے، یعنی اب اگلی بار بولیے۔ سبحان اللہ، تعلیم کو سمجھنا اسے ایجاد کرنے سے کچھ ہی کم باریکی کا طلبگار ہے۔ ان بزرگ نے بات جاری رکھی، لیکن اب ان کے لہجے میں کچھ خطابت، کچھ ترغیب کا انداز تھا۔ تم رنگوں کے رسیا ہو، لیکن چمکنے والے رنگوں کی طرح شوخ رنگ اور چیر کے تیل کی طرح چکنے اور صابن کے جھاگ جیسی جھلملاتی شفافیت رکھنے والے اور ہاتھوں سے بار بار پھسل جانے والے روشن رنگ جلتے ہوئے آپس میں متصادم لیکن کسی نہ کسی سطح پر بہم آمیز حقیقت وجودی کی طرح اپنی اپنی خصوصیت کو برقرار رکھنے والے رنگ تمہاری تلاش کا مقصود ہیں۔ تم صفحہ کرتاس پہ باغ لگانا چاہتے ہو جس میں فوارے ہوں، پرند ہوں، ہنگولوں کے جھنڈ ہوں۔ تم پہاڑوں کی تصویر بنانا چاہتے ہو جن میں درختوں کے سائے کی سیاہ و سفید دھاریاں ہوں اور ابر آسا تیندوؤں کا بے پرواہ خرام ہو، تیندوے جن کے بدن وولر کے کنارے اگتی ہوئی گھاس جیسے لچکدار ہیں، ان کے رنگ برف کے اور دیودار کے رنگ میں مل جاتے ہیں تو تیندوا غائب ہو جاتا ہے، اور اس کے رنگ جب سفید دودھیا برف کے پس منظر میں ہوں تو اس کے سمور سے اتنی تیز روشنی پھوٹتی ہے کہ برف اسے لپیٹ لیتی ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ برف تیندوے کو کلید پیش نامہ بنا دیتی ہے کہ اسے کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ انہوں نے ایک لحظہ توقف کیا، ان کی نگاہیں کہیں دور دیکھنے لگی تھیں، جیسے وہ برف زار، وہ تیندوا، وہ سیاہ دیوار جن کے اطراف میں برف ہی برف جیسے سفید قلیچ چکور دن بھر اپنا کھانا ڈھونڈتے ہیں، وہ سب ان کی آنکھ کے سامنے ہو اور مخصوص اللہ کہیں بہت دور اوجھل ہو چکا ہو۔ مخصوص اللہ کو بہرحال قطع کلام کرنے یا لقمہ دینے کا یارہ نہ تھا۔ تم 1.5-2 گز کے ریچھ کو 20 گز اور اس سے بھی زیادہ اونچے دیودار اور بلوط کے سائے میں یوں سوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو کہ ایک طرف سے سایہ اور بدن متحد دکھائی دیں اور ایک طرف سے الگ دکھائی دیں۔ تم حرم الہی کے لطیف سبز اور حرم نبوی کے گہرے سبز رنگ کو یکجا کرنا چاہتے ہو، اور تم یہ بھی چاہتے ہو کہ کسی طرح ان سرخ نارنجی اور آسمانی طاؤسی رنگوں کے راز جان لو جنہیں لداخی اور تبتی عورتیں اپنے قالینوں میں استعمال کرتی ہیں۔ تو یہ ساری دنیا، یہ ساری کائنات رنگوں کے پیچ در پیچ لہریوں کے سوا کچھ نہیں۔ ہاں، ان سے اوپر وہ رنگ ہے جس کا کوئی رنگ نہیں۔ میاں مخصوص اللہ ونقوں کی طرح ان بزرگ کا منہ تک رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کوئی بات ٹھیک سے نہ آ رہی تھی۔ یہ بزرگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں یا سچ مچ میرے دل کا حال جانتے ہیں، اور انہیں واقعی معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور یہ بھی کہ مجھے جو کرنا ہے وہ کس طرح عمل میں آ سکتا ہے۔ ان بزرگ نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لی تھیں، پھر اچانک انہوں نے آنکھ کھول کر مخصوص اللہ کا ہاتھ مضبوط پکڑ لیا اور بولے، آؤ میں تمہیں تعلیم نویسی سکھاؤں گا۔ قالین بافی بھی ایک طرح کی مصوری ہے، اور تعلیم وہ حروف راز جن میں قالین کا نقش خیالی پنہا ہے۔ تعلیم نویس اپنے زور تخیل سے قالین کو ہوا پر پھیلاتا ہے، اسے خیالوں ہی خیالوں میں ہر طرف سے، ہر زاویے سے دیکھتا ہے۔ دائیں سے دیکھیں تو کیسا معلوم ہوگا، اوپر سے کیسا دکھائی دے گا۔ قالین دیوار پر ٹنگا ہو اور مقابل کی دیوار پر آئینہ ہو تو کیسا لگے گا۔ قالین اگر پورے فرش پر بچھے گا تو کیا تاثر حاصل ہوگا، اور اگر اس طرح بچھے کہ اس پر روشنی باہر سے بھی پڑ رہی ہو تو کیا صورت ہوگی۔ اس طرح کے کتنے ہی نکات ہیں جنہیں تعلیم نویس قالین کو اپنے ذہن میں متشکل کر کے ہی فیصل کر سکتا ہے۔ انہوں نے ایک لمحے کو سکوت کیا تو مخصوص اللہ نے ہمت کر کے کہا، مگر میں تصویر ہی بنانا جانتا ہوں، اور تصویر کو کاغذ پر بناتے ہوئے تمام باتوں کا لحاظ رکھ سکتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے ایران اور کاشان اور اقصائے چین سے جو نمونے اور طرز اور طریقے عمل صدیاں گزرے سیکھے تھے، تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ ہمارے پاس اسی طرح موجود ہیں؟ ایک طرح سے دیکھو تو وہ بالکل ویسے ہی ہیں، اور ایک طرح سے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ ہر دور کے تعلیم نویسوں نے پرانی شاخوں میں نئی قلمیں لگا کر تازہ کاری کے نئے پھول کھلائے ہیں۔ ہر نئے کا دامن نئی بیلوں، حاشیوں اور ترازوں سے از سر نو بہار ایجاد ہوتا ہے۔
تعلیم نویس کو شاعر، مصور، رقاص، مغنی سب کچھ ہونا چاہیے۔ میاں مخصوص اللہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ان بزرگ نے ذرا گونجدار تحکم آمیز لہجے میں کہا، تم تعلیم سیکھو گے۔ اس جملے میں سوال نہ تھا اور نہ پیشن گوئی۔ ایسا لگتا تھا کہ مخصوص اللہ کو اس کام کے لیے ازل ہی سے مخصوص کر لیا گیا ہو۔ جی میں اس لائق گردانہ جاؤں تو میرے لیے بڑے افتخار کی بات ہوگی، مخصوص اللہ نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ پھر اچانک اس کی کمر سیدھی ہو گئی اور گردن میں خود بخود اکڑ آ گئی۔ حضور شاید نہیں جانتے کہ میں نے کشن گڑھ میں شبیہ سازی میں کتنا نام پیدا کیا تھا، شبیہ خیالی۔ میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا، اچانک بزرگ کے بھی لہجے میں قطعیت سی آ گئی۔ میں جانتا ہوں مصور یا نقاش اپنی ذات کا اصیل ہے تو اس کے لیے ہر شبیہ حقیقی ہے، مگر میں تم سے تعلیم نویسی کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ بصر و چشم حاضر ہوں، مخصوص اللہ کے منہ سے نکلا۔ اس نے کسی کیفیت سے مغلوب ہو کر سر جھکا لیا، پھر اس کا سر اتنا جھکا کہ ان بزرگ کے پاؤں سے تقریباً چھو گیا۔ مخصوص اللہ نے پورے 8 برس جان توڑ محنت کی۔ تعلیم نویسی اس کی تاریخ میں نہ تھی لیکن اس کی روح میں تھی۔ جس بوڑھے استاد سے اس نے فن سیکھا تھا وہ اٹھتے بیٹھتے انہیں ایک قصہ سناتا، سن بے او راجپوتانے کے اجڑ، سنتا ہے؟ جی سنتا ہوں۔ پرانے زمانے میں ایک راجا تھا، سنا؟ ہاں استاد سنا۔ راجا تو تھا تیری طرح کا گاؤدی، لیکن اس کا وزیر بے حد عقل مند تھا، سنتا ہے؟ جی ہاں استاد، وزیر بہت عقیل و فہیم تھا۔ عقیل و فہیم تو میں نے کہا نہیں، میں نے کہا بے حد عقل مند تھا۔ معافی چاہتا ہوں استاد، وزیر بے حد عقل مند تھا۔ میں کہتا کچھ ہوں، تو سنتا کچھ ہے، پھر تعلیم نویسی کیا سیکھے گا؟ ناگ پھنی کا دودھ پینے اور سسمار کا گوشت کھانے سے یہ فن نہیں آتا، سمجھے میرے راجپوتی گنوار۔ پھر استاد تمام حاضرین سے مخاطب ہو کر کہتا، سنو اے احمق ہنگولوں کی اولادو، ایک راجا تھا پرانے وقتوں میں، بڑا احمق لیکن فن کا دل دادا، اور اس کا وزیر تھا بے حد عقل مند۔ سنتے ہو تبتی بدھ پنتی عورتوں کی یادگاروں؟ سب لوگ یہ قصہ ایک سے زیادہ بار سن چکے تھے لیکن ایک زبان ہو کر کہتے، جی استاد سن رہے ہیں۔ راجا نے وزیر سے کہا، مجھے خطاطی سکھا دے۔ وزیر نے کہا، جہاں پناہ خطاطی سیکھنے کے لیے رقاص بننا ضروری ہے تو پھر چل پہلے نرت سکھا دے۔ راجا نے کہا، وزیر نے جواب دیا، معلوم ہے کیا جواب دیا؟ سب کو معلوم تھا مگر کوئی بولا نہیں۔ وزیر نے کہا، استاد نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر بیان کیا، مگر عالم پناہ رقص جاننے کے لیے مصور ہونا ضروری ہے، تو کوئی بات نہیں، مصور ہی سیکھتے ہیں۔ راجا بولا، مگر وزیر نے کہا، لیکن ذل الہی مصور وہی ہو سکتا ہے جو اچھا معمار ہو۔ راجا کو بڑا غصہ آیا، یہ کیا بکواس ہے؟ اچھا یوں ہی صحیح، آج سے معماری سیکھنا شروع کرتا ہوں۔ وزیر تھوڑی دیر چپ رہا، پھر بولا، معلوم ہے وزیر اب کیا کہے گا؟ ظاہر ہے کہ سب جانتے تھے لیکن سب حسب سابق چپ رہے۔ استاد نے فتح مندانہ انداز میں بتایا۔ وزیر نے کہا، مل جاؤ ماوا، عالی جاہ معمار وہی ہو سکتا ہے جو مہندس ہو۔ ٹھیک ہے، کہیں تو بات شروع ہوگی۔ راجا نے ہنس کر کہا، میں مہندس بننے کو تیار ہوں۔ استاد نے تجسس پیدا کرنے والی خاموشی اختیار کی، پھر رک رک کر بولے، لیکن وزیر نے جواب دیا، ذل سبحانی، مہندس بننے کے لیے نرتک ہونا ضروری ہے، اور نرتک وہی بن سکتا ہے جو خطاط ہو۔ استاد نے زیر لب لہجے میں کہا، پھر جیسے ایک دو دم تک وہ سانس روکے رہے تھے، لمبی سانس لے کر بولے، انسان کا وجود غیر منقسم ہے۔ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ جسم کہاں ختم ہوتا ہے اور روح کہاں شروع ہوتی ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ جو سن نہیں سکتا وہ زیادہ اچھا دیکھ سکتا ہے، لیکن جو سن نہیں سکتا وہ بول نہیں سکتا، اور جو بول نہیں سکتا وہ گا نہیں سکتا، لیکن وہ ناچ سکتا ہے۔ 7 سروں کے درمیان کوئی دیوار نہیں، 7 سر آپس میں حل ہو کر ایک بھی ہو سکتے ہیں اور الگ الگ بھی سنائی دے سکتے ہیں۔ یہ سب فن شریف انسانی وجود میں ہے، اور انسانی وجود کی تمثیل 7 سر، 70 رنگ اور 700 زاویے ہیں۔
مخصوص اللہ کو اپنی سانس رکتی ہوئی سے محسوس ہوئی۔ یہ سب سمجھ سکوں تو کائنات کو ایک ہی تعلیم میں سمو دوں، اس نے خود سے کہا۔ استاد نے کہنا شروع کیا، دیکھنا سیکھو اور دیکھنا تب سیکھو گے جب رنگوں کا ترانہ سن سکو گے۔ مخصوص اللہ، سبز رنگ کتنی طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کی آنکھ مخصوص اللہ پر یوں تھی جیسے کسی کے سینے پر خنجر کی انی رکھ دی جاتی ہے۔ سبز رنگ استاد، سبز رنگ ہوں گے یہی کوئی 15-16 طرح کے۔ استاد نے گھور کر اسے دیکھا، خنجر کی انی ایک ذرا سی سینے میں اتر گئی۔ کیا فضول شخص ہے! ارے میاں، سبز کے کوئی 60-62 روپ تو میں تجھے ابھی دکھا دیتا، بس دیدہ بینا درکار ہے۔ ذرا موسم کے لحاظ سے سوچ، وقت کے لحاظ سے سوچ۔ جی ہاں استاد، مخصوص اللہ نے کچھ سمجھے بغیر جواب دیا۔ نہیں، ابھی تو نے سوچا نہیں میرا میاں، استاد نے اچانک چمکارنے کا لہجہ اختیار کر لیا۔ میرا میاں، ذرا گرمیوں کے موسم میں جب مانس بل پر سورج ڈوبتا ہے تو اس وقت چنار کے سبز پتوں کی سبزی اور سیب کے کچے پھلوں کی سبزی کو سوچ۔ بارشوں کے فوراً بعد سیاہ دیودار سے پھوٹتی کوپلوں کی سبزی کو دیکھ۔ زمرد کی اس ڈال کی سبزی کو سوچ جو ابھی ابھی معدن سے نکلی ہے، جس کے بیچ میں کھرا نگینہ ہے اور جس کے چاروں طرف کچے زمرد کی ملجگی ہریالی ہے۔ دونوں کے رنگ میں کیا فرق ہے یہ سوچ، اور گرمیاں ختم ہوتے ہی وولر کی وادی میں دھان کی اگتی ہوئی بالیوں کی زرد سنہری سبزی کو دیکھ۔ پھر کیاریوں میں ٹھہرے ہوئے پانی میں دھان کی بالیوں کے عکس کا رنگ دیکھ۔ جب اس پانی میں آسمان کی نیلاہٹ بھی منعکس ہو رہی ہو، اور اسی پانی میں لہراتے سانپ کی ہری لمبائی کو سوچ، اور بالآخر یہ سب کیا ہیں؟ وہی ایک سبز رنگ۔ ان کے سرگم کو سن، تب تجھے پتہ لگے گا بچے کہ تعلیم کا جال مایا جال ہے کہ اندر جال ہے۔ مخصوص اللہ کا سر چکرا گیا۔ اتنی باریکی سے تو چونٹی بھی نہ دیکھتی ہوگی، اس نے دل میں کہا۔ استاد چپ ہو جاتے، سب شاگرد کچھ نہ کچھ کرنے میں مصروف ہو جاتے، جن سے کچھ نہ بن پڑتا۔ وہ اون اور ریشم کے لچھوں یا بادامی کاغذوں کو الٹتے پلٹتے۔ اس طرح 8 سال گزر گئے۔ مخصوص اللہ اس مدت میں کشمیر کا سب سے بڑا تعلیم نگار بن گیا۔ اس کے دماغ کی اپج، آنکھ کی تیزی، خاکے کی باریکی سب ایسی تھیں کہ اس سے پہلے دیکھی یا سنی نہ گئی تھیں۔ 8 سال کے بعد وہ بارہمولہ واپس آیا۔ اس وقت تک اس کی فنکاری کے نمونے ہندوستان اور دکن اور ایران و کاشان تک پھیل چکے تھے۔ احمد شاہ بادشاہ غازی کو وساوے مملکت پر 5واں سال تھا جب مخصوص اللہ کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا۔ گویا اس کی کامگاری اور خوش نصیبی پر قسام ازل کی مہر تصدیق ثبت ہو گئی۔ بچے کا نام اس نے یحییٰ رکھا۔ اس بچے کے وجود میں اسے اپنی صناعی اور تخلیقی وجود کے لیے حیات نو کی تمنا اور امید تھی۔ یحییٰ کی پیدائش اور مخصوص اللہ کی موت کم و بیش ایک ساتھ ہوئی، لیکن کوئی یہ نہ جان سکا، نہ سمجھ سکا کہ وہ کس طرح مرا۔ جب اس کی بیوی کو درد لگے تو مخصوص اللہ اپنی ذاتی کارگاہ پہ کام کر رہا تھا۔ یہ کارگاہ الگ کمرے میں مکان کے مردانہ حصے میں تھی۔ وہاں کسی کو آنے کی اجازت نہ تھی۔ مخصوص اللہ نے ایک نئی تعلیم ایجاد کی تھی اور اسے خدشہ تھا کہ میرے سوا کوئی اسے اور سمجھ بھی نہ سکے گا۔ اس کو پڑھ کر کامیابی سے قالین میں منتقل کرنا تو دور رہا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس میں روایتی رنگوں کے ساتھ بعض بالکل نئے رنگ جیسے نارنگی، سنہرا اور سیاہ بھی استعمال ہوئے تھے، اور میاں مخصوص اللہ کو شک تھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور ان رنگوں کی معنویت تک پہنچ سکے گا۔ بیوی کے درد ذہ کی اطلاع پا کر مخصوص اللہ سب کام چھوڑ کر اندر آ کر مصلے پہ بیٹھ گیا۔ اس نے کسی سے کچھ کہا نہیں، نہ اس سے کسی نے کچھ کہا۔ بس جس طرح وہ کسی نوجوان نو آموز قالین باف کو پوری توجہ اور تندہی کے ساتھ کسی پیچیدہ تعلیم کے نقطے سمجھاتا، اسے ایک ایک دھاگے، ایک ایک گرہ سے واقف کراتا، گویا کسی بچے کا ہاتھ پکڑ کر کسی دشوار گزار وادی کے اتار چڑھاؤ پر چلواتا، گھر تک لا رہا ہوتا، اسی طرح وہ مصلے پر بیٹھا اپنے اجداد، اپنے روحانی پیشواؤں، خاص کر شیخ العالم اور خواجہ خضر، پھر اپنے نبی کا نام لے لے کر انہیں تصور میں لاتا اور ان سے ملتجی ہوتا کہ میری بیوی کی مشکل آسان کر دیجئے، میرے بچے کی راہ نئی نئی ہے، ذرا اس کا ہاتھ پکڑ لیجئے، ذرا توجہ دے دیجئے، وہ ناک نقشے ہاتھ پاؤں کا درست ہو، لڑکا پیدا ہو کہ لڑکی،
اس باب میں اس کا ذہن صاف نہ تھا۔ وہ نازائیدہ کو بچہ کہہ کر اپنے خیال میں لاتا اور اس کے لیے وہی الفاظ لاتا جو صیغہ مذکر کے ہیں، لیکن عملاً اور عقلاً اس نے کوئی فیصلہ نہ کیا تھا کہ اس کی اولاد لڑکی ہوگی یا لڑکا۔ باب کالا گلاب۔ سخت سردی کی رات تھی۔ دن میں اتنی برف گری تھی کہ مخصوص اللہ کے مصلے والے برآمدے اور پہلی منزل پر واقع زچہ خانہ کے درمیان لکڑی کی پرانی سیڑھی برف کا بوجھ نہ برداشت کر سکی اور صبح ہوتے ہوئے پٹاخے کسی آواز کے ساتھ نیچے آ رہی۔ مخصوص اللہ یوں ہی مصلے پہ بیٹھا رہا۔ ادھر وہ آنگن جہاں سے سیڑھی شروع ہوتی تھی سیڑھی کے ملبے اور برف کے تودوں سے اس طرح اٹ گیا تھا کہ اس کی صفائی کیے بغیر کسی عارضی سیڑھی کا انتظام مشکل نظر آتا تھا۔ لوگ ابھی اس کوشش میں تھے کہ کہیں سے ہلکی سی لکڑی کی سیڑھی لے آئیں کہ اسی لمحے بچے کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ اوپر سے دائی جنائی کی آواز آئی، واہ بھائی سلیمہ بی بی، اتنے اچھے ہاتھ پاؤں کا بچہ اور اتنا کالا رنگ، گویا نشاط باغ کا کالا گلاب، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ پھر مبارک بادیاں، گانے بجانے کا شور، اور بہت بعد میں ایک بوڑھی عورت نے زچہ خانے کی دہلیز پر آ کر پکارا، بچے کو لے لو۔ کس طرح لے لوں؟ مخصوص اللہ نے دل میں کہا، راستہ تو کوئی نہیں۔ آواز پھر آئی، بچے کو لے لو، اس کے کان میں اذان دینی ہے۔ مخصوص اللہ نے اوپر دیکھا تو دائی جنائی سفید موٹے گبھے میں لپیٹی ہوئی ایک گٹھی لیے کھڑی تھی۔ آؤ نیچے آ جاؤ، بالکل میرے برابر، پھر ہاتھ پھیلا لو، ذرا سی تو اونچائی ہے اور ذرا سا بچہ۔ 2 انچلی شال ہو تو اس میں بس لپک لو، اذان دینے میں دیر نہ ہو تو اچھا ہے۔ ایسے کس طرح اسے نیچے لانے دوں؟ کہیں ہوا میں اس طرح پھینکے جانے کی تکان اس کو کچھ گزن نہ پہنچائے۔ مخصوص اللہ نے دل میں کہا، نہیں یوں نہیں، اسے ٹوکڑی میں رکھ کر رسی کے سہارے اتارو، میں بھی انتظام کرتا ہوں۔ رسی سے بندھی ہوئی ایک ٹوکری نیچے لٹکائی گئی۔ رسی نہیں بلکہ پرانی کسی چادر کی پٹیاں پھاڑ کر انہیں بٹ لیا گیا تھا۔ ٹوکری بھی یوں ہی سی تھی۔ بھلا برفانی رات میں کوئی اچھی ٹوکری کہاں ملتی؟ لاؤ لاؤ، دیکھنا میں کس خوش اسلوبی سے اسے اپنے ہاتھوں پہ لیتا ہوں، تکان کیا، جھٹکا بھی نہ محسوس ہوگا۔ ٹوکری اور اس کا قیمتی سامان دھیرے دھیرے نیچے اترے۔ مخصوص اللہ نے پنڈلی پنڈلی برف کے گالوں میں پاؤں رکھ کر ٹوکری کو اپنے ہاتھوں میں سنبھالا۔ بچے کی پیشانی کو چوم کر وہ بولا، میں نے اس کا نام محمد یحییٰ رکھ دیا ہے۔ انشاءاللہ یہ ننھی سی جان بہت دن جیے گا۔ میرا بیٹا تعلیم نویسی میں نئی جان ڈالے گا۔ ہم دونوں مل کر ملک ہند فتح کر لیں گے۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز بھرا گئی۔ اس نے چپکے سے پھرن کے گریبان میں آنسو پوچھے، بچے کے دائیں کان میں اذان دی، بائیں میں کلمہ شہادت پڑھ کر پھونکا۔ پھر اس کو اپنی انگلی چساتے ہوئے اس نے دائی جنائی سے کہا، اس کی ماں تو ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ اس کے دودھ اترا کہ نہیں؟ سب کچھ ہے، سب ٹھیک ہے میاں، بیوی کے دودھ ابھی ذرا درد کرتے ہیں، لیکن میرا منا چسر چسر پی رہا ہے۔ تم دونوں بڑے خوش نصیب ہو۔ اللہ کی راہ میں خیرات کرو، ہم لوگوں کو بھی الگ سے انعام دو۔ ہوگا، وہ سب ہوگا، ذرا سورج نکلے، بچے کی ماں کے ہاتھ پاؤں میں جان آ جائے، پھر دیکھنا۔ یہ کہہ کر اس نے بچے کو اس کے ماموں کی گود میں دیا جو پاس ہی کھڑا تھا۔ پھر وہ گھر سے باہر نکل گیا اور کبھی واپس نہ لوٹا۔ شروع میں تو گانے بجانے کے غل اور لوگوں کے آنے جانے کی رونقوں میں کسی نے کچھ خیال نہ کیا، لیکن جب دن خاصا چڑھ آیا تو مخصوص اللہ کی تلاش شروع ہوئی۔ تھوڑی دیر میں یہ تلاش سراسیمگی اور حواس باختگی میں بدل گئی۔ پھر دوسرے دن کی صبح ہوتے ہوتے اس امید کا سہارا لیا جانے لگا کہ میاں جلد یا بدیر لوٹ آئیں گے۔ آخر پہلے بھی تو یوں ہی اچانک غائب ہوئے تھے، لہٰذا بڈگام خبر بھجوائی گئی، لیکن وہاں سے کچھ پتہ نہ لگا۔ چھٹی نہانے کے بعد سلیمہ نے بزرگوں کے مزاروں پر منتیں مانی، روزے رکھے، تعویذ لکھوا کر گھر میں پتھر کے نیچے دبائے، لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ پھر ایک دن خبر ملی کہ ڈاچی گاؤں کے جنگل میں کسی اجنبی کی لاش ملی ہے۔ برف اب بھی یوں ہی شدت سے گر رہی تھی۔ جب سلیمہ کا چھوٹا بھائی ڈاچی گاؤں کے لیے روانہ ہوا، جنگل کے رکھوالے نے اسے خبر دی کہ چند ہی کوس کے فاصلے پر اجنبی کی لاش ملی ہے اور ابھی تک کوئی اسے پہچان نہیں سکا ہے۔ برف میں کسی نہ کسی طرح پاؤں جماتے، اپنے سر اور گردن کو اچھی طرح لپیٹے، پھرن کے نیچے کانگری روشن کیے ہوئے وہ تیز ہواؤں سے الجھتے سلجھتے کئی گھڑی میں وہاں پہنچے۔ وہ مخصوص اللہ ہی تھا۔
ایک تنومند شاہ بلوط کے تنے سے ٹیک لگائے، بدن پوری طرح ڈھانپے گویا سو رہا ہو، دھڑ تک برف میں ڈھکا ہوا، چہرے پر طمانیت، شاید سوتے سوتے ہی میں اس کی جان ملک الموت نے قبض کر لی تھی۔ سخت برف باری کی شدید سردی میں جسم کی حرارت تیزی سے گرتی ہے، توانائی گھٹتی ہے، خون کی روانی سست پڑنے لگتی ہے۔ دل ایک طرف تو کوشش کرتا ہے کہ شریانوں میں خون کی رفتار بڑھائے، اور دوسری طرف سردی کے باعث گاڑھا ہوتا ہوا خون اور سکڑتی ہوئی رگیں دوران خون کی فطری آہنگ میں مداخل ہوتی ہیں۔ اس طرح دل پر غیر معمولی بوجھ پڑنے لگتا ہے، لیکن تھوڑی سی مزاحمت اور مقاومت کے بعد قلب تھکنے لگتا ہے۔ پھر ہاتھ پاؤں، خاص کر جسم کے وہ تمام حصے جو دل سے دور ہیں، سن ہونے لگتے ہیں۔ اگر سن نہ ہو جائیں تو غیر معمولی درد ہو اور انسان درد کے مارے جان دے دے۔ آنکھوں کی بال جیسی باریک رگوں میں خون کی کمی کے باعث نظر دھندلا جاتی ہے۔ پہلے تو دماغ بدن کے تمام عضلات کو راشا اور کپکپی لانے کا حکم دیتا ہے کہ حرکت سے گرمی پیدا ہوتی ہے اور گرمی ہی توانائی ہے، لیکن جلد ہی کپکپی میں صرف ہونے والی توانائی کا تناسب اس توانائی کے مقابلے میں زیادہ ہونے لگتا ہے جو کپکپی کے ذریعہ پیدا ہوتی ہے۔ جتنی ہی سردی بڑھتی ہے، کپکپی بھی اتنی ہی بڑھتی ہے، اور بالآخر کپکپی کے بڑھتے جانے سے توانائی اور حرارت اتنی کم ہو جاتی ہے کہ کپکپی کی بھی قوت نہیں رہ جاتی۔ پھر غنودگی سی چھانے لگتی ہے، چپ چاپ بے حس پڑے رہ جانے میں عجب فردوسی لطف آتا ہے، روحانی تسکین سی محسوس ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر مریض کی جان بچانے کے لیے کوئی اسے جھنجھوڑے اور گرم قہوہ بھی منہ سے لگا دے تو اسے قتل کر دینے کا جی چاہتا ہے۔ ایک لمبی نیند کے بعد جسم ٹھنڈا، بے اضطراب و بے حس ہو جاتا ہے۔ بہت دیر بعد دماغ کی بھی روشنیاں ایک ایک کر کے بجھنے لگتی ہیں۔ مخصوص اللہ کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ جب اسے برف کے بستر سے اٹھا کر شال کو اس کے بدن سے الگ کیا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں ہاتھی دانت جیسا ایک پتلا ٹوڑا موڑا کاغذ تھا۔ اس کو بدقت بھینچی ہوئی مٹھی سے نکال کر اس کی شکنیں کچھ درست کی گئیں۔ زیادہ درست کرنے میں ڈر تھا کہ وہ پرانی خستہ لکڑی کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ جب ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا گیا تو پتہ لگا کہ وہ کاغذ نہ تھا، لیکن وہاں کے لوگ ہاتھی دانت سے واقف نہ تھے، اس لیے سمجھ نہ پائے کہ کیا چیز ہے، اور انہوں نے اس پر کسی جانور کی ہڈی کا گمان کیا۔ ہڈی پہ ایک بے حد اجنبی، بے حد خوبصورت لڑکی کی شبیہ تھی۔ وہ بنی ٹھنی تھی، لیکن کشمیر کے رہنے والے اسے کیسے پہچانتے؟ انہوں نے تصویر کو مصور کے قبر کے پاس ہی برف میں دبا دیا۔ باقی آئندہ۔